السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام صاحب کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان خلق قرآن کا فتنہ تھا۔ یہ فتنہ برپا کرنے والا شخص قاضی احمد بن ابو داؤد تھا۔ یہ بڑا عالم فاضل تھا، معتزلی عقیدہ کا مالک تھا، خلیفہ مامون کے بہت قریب تھا۔ اس نے خلیفہ مامون کو پٹی پڑھائی کہ قرآن مخلوق ہے۔ اس عقیدے کی اشاعت کی جانی چاہیے، اور دراصل یہ یہودیوں کا عقیدہ تھا، اسلام سے اس کا دور تک بھی تعلق نہیں تھا۔ اس شخص نے یہ عقیدہ بشر مدلیسی سے لیا تھا۔ بشر مدلیسی نے جہم بن صفوان سے، جہم بن صفوان نے جاد بن درہم سے، جاد بن درہم نے ربا بن سمعان سے، اور ربا بن سمعان نے لبید بن عاصم یہودی کے بھانجے طالوت سے سیکھا تھا۔ یہ لبید بن عاصم وہی یہودی ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرایا تھا۔ یہ تورات کے مخلوق ہونے کا عقیدہ رکھتا تھا۔ طالوت بد دین اور زندیق تھا۔ سب سے پہلے اس نے اس موضوع پر کتاب لکھی۔ قاضی احمد کی بات مان کر خلیفہ نے سن 218 ہجری میں پورے عالم اسلام میں سرکاری حکم جاری کر دیا کہ ہر مقام کا امیر اور حاکم اپنے ہاں علماء سے اس کا اقرار لے۔ کوئی انکار کرے تو اسے گرفتار کر کے خلیفہ کے دربار میں بھیج دے۔ بغداد کے پولیس افسر اسحاق بن ابراہیم کو یہ حکم دیا۔ اس نے وہاں کے علماء کو بلا لیا۔ ان میں احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ ان کے سامنے مامون کا حکم سنایا گیا اور کہا گیا سب لوگ اقرار کریں کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً کہا قرآن اللہ کی مخلوق نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ آپ کے ساتھ 3 اور محدثین نے بھی قرآن کو مخلوق ماننے سے انکار کیا۔ اسحاق بن ابراہیم نے انہیں قید میں ڈال دیا۔ دوسرے دن اس نے چاروں کو جیل سے نکلوایا اور کہا اقرار کر لو قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ ان میں سے ایک نے اقرار کر لیا۔ امام صاحب اور ان کے باقی 2 ساتھیوں نے پھر جیل میں ڈال دیا گیا۔ تیسرے دن اس نے تینوں کو بلا کر پھر اقرار کروانا چاہا۔ آج بھی ان میں سے ایک نے اقرار کر لیا۔ امام صاحب کے ساتھ صرف ایک ساتھی رہ گئے۔ اس ساتھی کا نام محمد بن نوح تھا۔ ان دونوں کی حالت قید میں ترسوس روانہ کر دیا گیا۔ محمد بن نوح ترسوس کے راستے میں انتقال کر گئے۔ امام احمد بن حنبل نے ان کی تجہیز و تکفین کی۔ ایسے حالات میں ایک دن مامون کا ایک درباری روتا ہوا آپ کے پاس آیا اور بولا ابو عبداللہ معاملہ بہت سخت ہے۔ مامون نے تلوار نیام سے نکال لی ہے اور قسم کھا کر کہتا ہے اگر احمد نے یعنی کہ امام احمد بن حنبل نے خلق قرآن کا اقرار نہ کیا تو میں اس تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا۔ یہ سن کر امام احمد بن حنبل نے اپنا گھٹنا زمین پر ٹیک دیا اور آسمان کی طرف دیکھا، پھر بولے اے اللہ اس فاجر کو تیرے حلم نے اتنا مغرور کر دیا ہے کہ اب وہ تیرے دوستوں پر بھی ہاتھ اٹھانے سے باز نہیں آ رہا۔ اے اللہ اگر قرآن تیرا کلام ہے اور مخلوق نہیں ہے تو مجھے اس پر ثابت قدم رکھ اور میں اس کے لیے ساری مشقتیں برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ دعا بھی ختم ہی ہوئی تھی کہ رات کے آخری حصے میں مامون کی موت کی خبر آ گئی۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں مجھے یہ خبر سن کر بہت خوشی ہوئی، لیکن پھر مجھے معلوم ہوا کہ معتصم کو خلیفہ بنایا گیا ہے اور وہ محمد بن ابو داؤد کا وزیر مقرر ہوا ہے، تو صورتحال اور زیادہ خوفناک محسوس ہونے لگی۔ خلیفہ مامون کے بعد معتصم خلیفہ بنا تھا۔ مامون نے اس بارے میں اسے تاکید کی تھی علماء سے یہ مسئلہ منوایا جائے۔ اس نے خلیفہ بنتے ہی حکم دیا کہ ان علماء کو پیش کیا جائے۔ امام صاحب اور ان کے ساتھیوں کو جیل خانے میں ڈال دیا گیا۔ اس حالت میں ان کی بیڑیاں نہ کھولی گئیں۔ امام صاحب بیڑیوں میں رہ کر قیدیوں کی امامت کراتے رہے۔ امام صاحب کو جیل سے نکال کر پھر دربار میں پیش کیا گیا۔ معتصم قرآن کے مخلوق ہونے کے بارے میں بحث کرتا، جب آپ نہ مانتے تو جیل میں بھجوا دیتا۔ آخر اس نے ایک دن کہا اگر آپ نہیں مانیں گے تو میں آپ کو کوڑے لگواؤں گا۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ اس بات سے میں خوف زدہ ہو گیا۔ کوڑوں کی سزا میرے لیے خوفناک تھی اور میرا خیال تھا کہ میں برداشت نہیں کر سکوں گا۔ لیکن انہی حالات میں ایک دن جب خلیفہ نے بات کرنے کے لیے بلایا تو ایک دیہاتی راستے میں سامنے آ گیا۔ اس کا نام جابر بن عامر تھا۔ اس نے امام احمد کو سلام کیا اور کہا اے امام آپ کی ذات اس وقت مسلمانوں کے لیے بہت اہم ہے۔ آپ اس وقت مسلمانوں کے نمائندے بن کر بادشاہ کے دربار میں جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آپ مسلمانوں کو شرمندہ نہ کرائیے گا۔ ہرگز ہرگز خلق قرآن کا اقرار نہ کیجیے گا۔ اگر آپ اللہ کو دوست رکھتے ہیں تو صبر کیجیے گا، پس جنت اور آپ میں آپ کے شہید ہونے کی دیر ہے اور موت تو بہرحال آنے والی ہے۔ اگر آپ فتنے میں کامیاب ہو گئے تو آپ کی دنیا اور آخرت دونوں بن جائیں گی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی یہ باتیں میرے دل میں اثر کر گئیں۔ میں نے پختہ ارادہ کیا کہ خلیفہ کی بات ہرگز نہ مانوں گا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آپ اکثر دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ ابن الہیثم کو بخش دے۔ آپ کے بیٹے نے ایک دن پوچھا کہ یہ ابن الہیثم کون ہے جس کے لیے آپ ہر وقت دعا کرتے ہیں؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ابن الہیثم بغداد کا ایک چور ہے۔
جس نے مجھے حوصلہ دیا تھا جب لوگ مجھے سپاہی کوڑے مارنے کے لیے لے کر جا رہے تھے، تو اس وقت ابن الہیثم مجھے راستے میں ملا۔ اس نے کہا کہ اے امام، میں نے چوریاں کی ہیں، میں نے ڈاکے ڈالے ہیں، اس کے لیے میں نے اپنی زندگی میں 18,000 کوڑے کھائے ہیں۔ آپ ان کوڑوں سے ڈر کر قرآن کے خلق کے مسئلے کو مان نہ لیجئے گا، بلکہ قرآن اللہ کا کلام ہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کی یہ باتیں مجھے اثر کر گئیں، اس لیے میں اس چور کے لیے دعائیں کرتا ہوں جس نے مجھے اتنا سارا حوصلہ دیا۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بادشاہ جب مجھے کوڑے لگواتا تھا تو ان میں سے 200 کوڑے ایسے تھے، اگر کسی تنو مند ہاتھی کو لگ جاتے تو وہ بھی چیخ اٹھتا اور کانپنے لگ جاتا۔ تو مجھے ایسے کوڑے لگائے گئے، اور امام احمد بن حنبل ساری زندگی اس بات پر قائم رہے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تمہارے اور ہمارے حق ہونے کے فیصلے ہمارے جنازے کریں گے۔ اور کائنات عالم نے دیکھا امام احمد بن حنبل کا 10 لاکھ لوگوں نے اس دور کے اندر جنازہ پڑھا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی امام احمد بن حنبل کی طرح ہمیں دین پر استقامت عطا فرمائے، آمین۔